حضور علیہ السلام کے پردہ فرماتے ہی عرب کے لوگ مرتد ہونے لگے اور زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے لگے تھے، اور دوسری طرف فوج کی روانی کا بھی ایک مسئلہ تھا۔ اس موقع پر صحابہ کرام کی رائے تھی کہ اب بھی فوج کو مدینہ سے باہر بھیجنا خطرے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ عرب کے مرتد قبیلے مدینہ پر حملہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، مگر خلیفہ رسول نے فرمایا اگر مدینہ اس طرح بھی خالی ہو جائے کہ مجھے کتے نوچ کھائیں مگر میں حضور کے حکم پر عمل کروں گا اور اسامہ کی فوج کو ضرور روانہ کروں گا، کیونکہ اسامہ کی فوج کو حضور علیہ السلام نے اپنی حیات میں رومن امپائر سے لڑنے کے لیے بھیجا تھا۔ مگر جب یہ فوج مدینہ سے نکلی تو حضور علیہ السلام کی طبیعت سخت خراب ہو گئی اور یہ فوج مدینہ واپس آ گئی تھی۔ یہ فوج حضور علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے 19 دن بعد مدینہ سے روانہ ہوئی تھی۔ اس فوج کی تعداد 3700 تھی۔ جب یہ فوج میدان جنگ میں پہنچی رومن امپائر کو بہت ہی بری طریقے سے شکست ہوئی اور مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی۔ حضرت اسامہ نے خلیفہ رسول کو فتح کی خوشخبری بھیجی۔ اس سے مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی، مگر خطرہ بھی ٹلا نہیں تھا۔ عرب میں جو فتنہ فساد پیدا ہو رہا تھا اس سے تقریباً عرب کے 24 قبیلے مرتد ہو گئے تھے۔ مرتد ہونے والوں کے 3 گروہ تھے۔ پہلا گروہ وہ تھا جنہوں نے دوبارہ کفر اختیار کر لیا تھا، دوسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کی اطاعت کرنا شروع کر دی تھی، تیسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ عرب میں فتنہ فساد حضور علیہ السلام کے وفات سے کچھ عرصے پہلے ہی داخل ہو گیا تھا۔ عرب کے مختلف علاقوں میں کچھ مکار آدمیوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ ان میں سب سے پہلا شخص جو مرتد ہونے والا تھا وہ اسود العنسی تھا، دوسرا مسلمہ کذاب اور تیسرا طلیحہ تھا۔ اسود عنسی کو حضور علیہ السلام کے حکم کے مطابق حضرت فیروز نے قتل کر دیا تھا، اور اس کے قتل کی خبر مدینہ میں حضور علیہ السلام کی وفات کے 10 دن بعد آئی تھی۔ اس سے مسلمانوں کو بہت خوشی ملی تھی۔ دوسرا نبوت کا دعویٰ کرنے والوں میں مسلمہ کذاب تھا۔ کذاب کہتے ہیں جھوٹے کو، اس کو یہ لقب حضور علیہ السلام نے دیا تھا۔ وہ اس طرح کے ایک دفعہ یہ اپنے قبیلے کے کچھ لوگوں کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوا تھا۔ جب ان لوگوں سے حضور علیہ السلام ملنے آئے تو مسلمہ نے حضور علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ اپنے بعد مجھے اپنا جانشین مقرر کر دیں تو میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا۔ حضور علیہ السلام کو اس کی یہ بات سن کر بہت غصہ آ گیا۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ آپ نے اس چھڑی کو اٹھا کر فرمایا جانشینی تو بہت بڑی چیز ہے، میں تجھے یہ چھڑی بھی نہ دوں۔ اللہ نے جو تیرے لیے مقدر کر رکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، مجھے تیرا انجام خواب میں دکھا دیا گیا ہے۔ یہ کہنے کے بعد حضور علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ مسلمہ کذاب جب اپنے قبیلے پہنچا تو اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنی نبوت کا حصہ دار بنا لیا ہے۔ اس کے ساتھیوں نے یہ بات اڑا دی، یہاں تک کہ ہزاروں لوگ اس کے فریب میں آ پھنسے، یہاں تک کہ اس نے ایسے جرأت کی کہ حضور علیہ السلام کو ایک خط لکھا اور کہا مسلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کو السلام علیکم، میں آپ کی رسالت میں شریک ہوا، آدھی دنیا میری اور آدھی آپ کی۔ حضور علیہ السلام نے اس کے خط کا یہ جواب دیا محمد رسول اللہ کا خط مسلمہ کذاب کے نام، جو شخص ہدایت کی پیروی کرے اس پر سلام ہو، اور یہ دنیا اللہ کی ہے، وہ جسے چاہے اس کا وارث بنا دے، اور آخرت کی بہتری پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اس مکتوب مبارک کے بھیجنے کے بعد حضور علیہ السلام پردہ فرما گئے اور یہ مسلمہ کذاب کھلم کھلا اپنی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے لگا اور بہت سے لوگ اس کے جال میں پھنستے چلے گئے۔ مسلمہ کذاب بہت ہی ظالم، پسند دل، بے رحم تھا۔ جو شخص اس کی نبوت کا انکار کرتا وہ اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیتا تھا۔ تیسرا نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا طلیحہ تھا۔ یہ عرب کے مشہور سرداروں میں سے تھا اور مشہور بہادروں میں شمار ہوا کرتا تھا۔ اس نے 9 ہجری میں اسلام قبول کیا، مگر حضور علیہ السلام کے دور میں یہ اور اس کی قوم ایک صحرا سے گزرے، وہاں دور دور تک پانی نہ تھا۔ اس نے ایک پانی کی جگہ بتا دی جہاں سے پانی مل گیا، اور اسے نیسی کو اپنا معجزہ بنا کر نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ جب اس کی خبر حضور علیہ السلام کو ملی تو حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو بھیجا تاکہ وہ اس کو سزا دیں، مگر اسی دوران حضور علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور حضور علیہ السلام کے صحابہ واپس مدینے میں تشریف لے آئے۔ اسی طرح دوسرے عرب قبائل زکوٰۃ کے منکر ہونے لگے۔